بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 156۔ حضرت صالح علیہ السلام کا بیان۔ قوم سمود کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ سمود وہی قبیلہ ہے جو اپنے جد سمود اور اپنے بھائی جدیلس کے نام سے مشہور ہے۔ اس قبیلے کا جد اور اس کا بھائی جدیلس دونوں عابر بن ارم بن شام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ یہ قبیلہ عرب العاریہ میں شامل اور عرب ہی کا مشہور قبیلہ تھا جو وادی حجر میں سکونت رکھتا تھا۔ یہ وادی تبوک اور حجاز کے درمیان واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجر سے مسلمانوں کے ساتھ تبوک جاتے ہوئے گزرے تھے۔ اسی زمانے میں غزوہ تبوک وقوع پذیر ہوا تھا۔ ہم اس کا ذکر انشاءاللہ آگے چل کر حسب موقع جلد کریں گے۔ قوم سمود بت پرست تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ایک شخص صالح بن عبد بن ماسح بن عبید بن حاجر بن سمود بن عابر بن ارم بن شام بن نوح اس قوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے بحیثیت نبی مبعوث فرمایا، جس نے انہیں اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور اصنام پرستی سے روکنے کی کوشش کی، مگر اس کی قوم کے کچھ لوگ تو اس پر اور اس کے پروردگار اللہ تعالی پر ایمان لے آئے۔ البتہ ان میں سے اکثر لوگ کفر پر قائم رہے، بلکہ اپنے قول و فعل سے حد درجہ ان کی مخالفت کرنے لگے، تو بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی کوشش کرنے لگے، بلکہ اس اونٹنی کو مار ڈالا جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اتمام حجت کے لیے دلیل حق بنا کر ان پر اتاری تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کاملہ سے انہیں گھیرا اور ان پر وہ عذاب نازل کیا جس کا ذکر اس نے سورۃ اعراف میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر سورۃ ہود، سورہ حجر، سورہ سبحان الذی، سورہ شعراء، سورہ نمل میں بھی فرمایا ہے، اور وہ تمام ہدایات بھی ارشاد فرمائی ہیں جو اس نے اپنے بندے اور نبی صالح علیہ السلام کے ذریعے ان کو پہنچائیں۔ لیکن جب وہ بت پرستی اور احکام الہی سے روح گردانی سے باز نہ آئے تو ان پر بطور سزا عذاب عظیم نازل فرمایا، لیکن ان لوگوں کو محفوظ رکھا جو اس پر اور اس کے بندے اور نبی صالح علیہ السلام پر ایمان لا کر خدائے بزرگ و برتر واحد کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ سورۃ حامیم سجدہ، آیت نمبر 18۔ اور ہاں، ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم اور اس پر عذاب الہی کا ذکر سورۃ برات، سورۃ ابراہیم، سورۃ فرقان، سورۃ قاف، سورہ نجم والفجر میں بھی فرمایا ہے۔ ان تمام قرآنی صورتوں میں اگرچہ انبیاء بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے ذریعے اس کی قوم پر توریت و زبور میں جو ہدایات بھیجی گئی تھیں اور اسے خدائے واحد پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا، بطور خاص انہی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن سب ہی قوم سمود کی نافرمانی و سرکشی کا ذکر اسی کے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ہم نے ان قرآنی آیات کی تفسیر بحمد اللہ اپنی کتاب تفسیر میں کی ہے۔ نمبر 1 نسخے میں عبید بن ماسخ لکھا ہے، جو دراصل صالح بن عبید بن ماسح بن آصف الخ تھا، محمود الامام۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 157۔ حضرت صالح علیہ السلام کا بیان۔
یہاں ہم نے عنوان بالا کے تحت قوم عاد کے وقت قوم سمود کا ذکر، اس پر عذاب الہی کا اور حضرت صالح علیہ السلام کو محفوظ رکھنے، نیز ان کی متبعین کو اس عذاب سے بچا لینے کا ذکر کیا۔ قوم سمود پر عذاب الہی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59۔ ہمیں نشانات معجزات کے نازل کرنے سے بھی روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ مذکورہ بالا ناکہ کے قتل کا مرتکب اگرچہ قوم سمود کا رئیس قدار بن سلف بن جدی ہوا تھا، لیکن اس کی سزا اس کی ساری قوم نے جو کفر و شرک کشی میں اس سے کم نہ تھی بھگتی۔ قدار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک زانیہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا، لیکن چونکہ اس نے صالح کے بستر پر جنم پایا تھا، اس لیے اسے قدار بن صالح بن جندہ کہا جاتا تھا، ویسے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس کا باپ کا نام سیبان تھا۔ قوم سمود کے رئیس قدار کی رنگت سرخ بتائی گئی ہے، لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے جسم اور چہرے پر گہرے نیلے دھبے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن نمیر اور ہاشم یعنی ابو عزرہ کے زبانی اور ہاشم کے والد عبداللہ بن زمع کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا ذکر کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صالح اور ان کی قوم سمود اور اس پر وجود باری تعالیٰ اور اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ثابتہ کے طور پر نزول ناقہ کا ذکر فرمایا کہ اس کی سرکشی اور ناقہ صالح علیہ السلام پر ظلم اور اس کے قتل کا تذکرہ بھی فرمایا تھا۔ نیز اس قدم پر بالآخر عذاب الہی کا قصہ بیان فرمایا تھا، اور آیت قرآنی سورۃ ہود آیت نمبر 68 ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن کر ان سمودیوں پر پھٹکار ہے بھی تلاوت فرمائی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قوم سمود اپنے جد اعلیٰ کے بعد لعنت کفر میں مبتلا ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ایک خطبہ غزوہ بدر کے بعد تیسری شب کو مدینے واپس ہوتے ہوئے اہل کلیب کے سامنے اس وقت فرمایا جب آپ سواری پر سوار ہو کر اپنے ہمراہیوں کو وہاں سے کوچ کا حکم دے چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کلیب سے فرمایا تھا، تم نے اپنا ہوتے ہوئے اپنے نبی کو یعنی مجھے 1000 تکلیفیں پہنچائیں، جبکہ غیر اہل مدینہ نے میرا ساتھ دیا۔ تم نے میرے قتل کی سازش کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے غیروں نے مجھے بچانے کی کوشش کی۔ میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور اس کے احکامات پہنچائے، لیکن تم لوگوں نے میری ایک نہ سنی، بلکہ ہمیشہ میری مخالفت اور دشمنی پر کمر بستہ رہے، اور اب آخر میں مجھے اور میرے ساتھیوں کو کمزور سمجھ کر ہم پر چڑھ دوڑے۔ لیکن تم نے اس کا انجام دیکھ لیا کہ میرے رب نے اپنے فضل و کرم سے تمہاری کثرت تعداد کے باوجود، ہماری قلیل تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود ہمیں تم پر غالب کیا۔ لیکن کیا یہ میرے رب کی حقانیت
اور میری تمہارے نبی کی حیثیت سے صداقت کا ثبوت نہیں ہے۔ خطبہ نبی کی تشریح ترجمہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے خاتمے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور آپ ان لوگوں کو قوم نوح اور قوم عاد و سمود کے انجام سے بھی آگاہ فرما دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں تو میں انہیں آیات قرآنی کے حوالے سے بار بار آگاہ کر چکا ہوں، لیکن یہ اپنی حرکات سے کہیں باز آنے والے تھے، تاہم یہ بھی اپنے انجام کچھ دیکھ چکے ہیں اور کچھ آگے چل کر دیکھ لیں گے۔ الا ماشاء اللہ، مفہومی و وضاحتی ترجمہ۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 158 حضرت صالح علیہ السلام کا بیان۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے وکی اور زما بن صالح نے سلمہ بن وہرام اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے وادی اسفان سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، اے ابا بکر یہ کون سی وادی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وادی اسفان ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، ہود اور صالح علیہ السلام بھی حج کے لیے جاتے ہوئے اسی وادی سے گزرے تھے۔ حدیث نبوی کی یہ روایت ہم قصہ نوح علیہ السلام کے زمن میں طبرانی کے حوالے سے بھی یہ بتفصیل بیان کر چکے ہیں۔ غزوہ تبوک کے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی حجر سے گزرا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے عبد الصمد اور صخر بن جویریہ نے نافع اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ جب غزوہ تبوک کے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ارض سمود کے قریب وادی حجر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہیوں نے وہاں خیمے نصب کر کے اس چشمے سے پانی پیا جس سے قوم سمود کے لوگ پانی پیا کرتے تھے، اور اپنی سواری کی اونٹوں کو چارہ ڈال کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے اپنے چولہے کی لکڑیاں جلا کر بھسم کر دو اور اپنے اونٹوں کا پانی ماندہ چارہ بھی جلا ڈالو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں سے جلد کوچ کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب آپ اس کنویں پر پہنچے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس زمین میں داخل نہ ہوں جس پر عذاب الہی نازل ہو چکا ہے، مباد کہیں انہیں بھی کسی ایسے ہی عذاب سے دوچار ہونا پڑے، البتہ وہ اسے دیکھ کر عذاب الہی سے خوف کا سبق حاصل کرنا چاہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی ہی ایک روایت عفان عبد العزیز بن مسلم اور عبداللہ بن دینار کی زبانی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے سال سرزمین سمود کے قریبی وادی حجر سے گزرتے ہوئے اپنے ہمراہیوں سے فرمایا تھا کہ وہ اس سرزمین میں داخل نہ ہو اور جہاں قوم سمود عذاب الہی سے دوچار ہو چکی ہے بلکہ اسے دور سے دیکھ کر عذاب الہی سے خوف کا سبق حاصل کرے۔ مذکورہ بالا روایات کے علاوہ قوم سمود کے بارے میں کچھ ایسی روایات بھی سننے میں آئی ہیں جن میں اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ مستند نہیں ہیں، البتہ ایسی روایات پر اعتبار نہ کرنا بہتر ہے، البتہ یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ متعلق آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے متضاد نہ ہوں، اور اگر ہوں تو انہیں مسترد کر دیا جائے۔